السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام المحدث العلامة مسلم بن حجاج النسابوري رحمه الله، قال أبو عبد الرحمن: وجاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء ولا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ب40 خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكون باكين. قال: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن مسلم وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ عز و جل، جو رب ہم سب کا خالق اور مالک اور ہم سب کا حقیقی معبود ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں والا، کرم والا وہ رب ہے. جو چاہتا ہے وہ دنیا میں وہی ہوتا ہے. مختلف قسم کی نشانیاں بھیجتا ہے دنیا میں تاکہ بندے اس سے ڈریں، اس پر ایمان لائیں، اپنی غلطیوں سے توبہ اور استغفار کر لیں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر،
کہ جنہوں نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، جنہوں نے احادیث میں احکام بیان فرمائے اور عبادت کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 16 شوال 1441 ہجری مطابق 8 جون 2020 عیسوی حدیث شریف کا درس صحیح مسلم کی حدیث کا درس لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں جدہ سعودی عرب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مسجد عزیزیہ کا درس ہوتا ہے جو کہ ہر پیر بعد نماز عشاء لاک ڈاؤن سے پہلے چلتا تھا مسجد کے اندر، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں وقت کی تبدیلی کے ساتھ تھوڑی سی، جو کہ عشاء کے فوری بعد ہوتا تھا، اب 9:30 بجے ٹھیک شروع ہو رہا ہے یہاں کے ٹائم کے حساب سے۔ صحیح مسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تو شعبان سے قبل جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، کتاب الزہد والرقائق یہ چیپٹر چل رہا تھا۔ زہد اور دلوں کو نرم کرنے والی احادیث مختلف ابواب کی شکل میں ہم پڑھ رہے تھے۔ وہی سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے باب کی ایک آخری حدیث باقی رہ گئی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ایک نیا باب اور اس کی پہلی حدیث میں نے پڑھی، یعنی کل 2 حدیثیں ہیں، پچھلے باب کی آخری حدیث اور نئے باب کی پہلی حدیث، لاسٹ چیپٹر کی لاسٹ حدیث، نیو چیپٹر کی پہلی حدیث۔ یہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سنیں گے اور مسائل معلوم کریں گے۔ زہد کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ۔ دنیا سے بے رغبتی، زہد کا معنی ترک ہے، ہم نے پڑھا تھا، انہیں دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع چھوڑ دے، انسان بے رغبت ہو جائے، آخرت کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے، دنیا اتنی حاصل کرے جتنی ضرورت ہے، حاجت ہے، جیسے کہ کھانا پینا، کپڑا، مکان اور بھی دنیا کی ضرورت کی اشیاء۔ باقی پوری محنت و مشقت، جد و جہد آخرت کے لیے کرے، کیونکہ وہی آخری منزل ہے، اصل منزل ہے۔ آئے دن لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، آپ جانتے ہیں، کورونا کے وائرس کی وجہ سے بھی اور بغیر کورونا کے بھی، جیسے کہ ہمارے عزیز کی ابھی پرسوں جو ہے ہمارے کزن کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے جدہ میں، وہ کورونا سے نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی جو موت ہوئی وہ بغیر کورونا کی، مریض تھے، زیر علاج تھے پچھلے تقریباً 1 سال سے، اور اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ جینا مرنا چاہے کسی وائرس کی وجہ سے ہو یا طبیعی موت جس کو نیچرل ڈیتھ کہتے ہیں، یا کسی بھی اور بیماری کی صورت میں ہو، یہ سب طے ہے، معلوم ہے، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے۔ لہذا انسان اگر دنیا کی لالچ چھوڑ دے اور آخرت کی فکر میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور اس کا بہتر فائدہ اس کو قیامت کے دن ہوگا۔ لہذا ہم اس طرف خاص توجہ دیں۔
دنیا فانی ہے، جانا ہے اللہ کے پاس، تو کیا لے کر جانا ہے، اور جو لے کر جانا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے. مطلب جو کریں گے نا یہاں پر اس کا تو بدلہ ہے، حساب ہے، اچھا تو اچھا، برا تو برا. اب بدلہ اچھا چاہیے تو اچھے کام کرنے ہوں گے، برا چاہیے تو پھر کیجئے نفسانی خواہشات کی اتباع یا شیطان کی پیروی. اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی عمل کرو گے خیر کا تو وہ بھی دیکھو گے قیامت کے دن. ذرے کے برابر اچھا کام، معمولی سا چھوٹا سا اچھا کام بھی کیا اس کا بدلہ ملے گا، اور چھوٹا سا بھی برا کام کیا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. وہ ہے منزل. تو دنیا سے بے رغبت ہونا چاہیے. دنیا میں آج دشمن نے، ایک تو شیطان ہے اور دوسرے دیکھیں دو قسم کے دشمن ہیں، ایک جنوں کے شیاطین، ایک انسانوں کے شیاطین. ان دونوں نے ہم مسلمانوں کو یا اس امت کو دنیا میں ایسی رغبت پیدا کر دی ہے کہ انسان عبادات چھوڑ دیتا ہے، فرائض ادا نہیں ہو پاتے ہیں. آپ دیکھیں نماز پڑھے، فرض نماز کی بات نہیں، کیوں؟ مشغول تھے دنیا میں. یہ دنیا ختم ہونی ہے، جانا ہے، فرض کم سے کم فرض تو ادا کرے انسان، کیونکہ فرض کی پوچھ ہے، حساب دینا ہے. ظہر نہیں پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، عصر نہیں پڑھا، یہ کیا بات ہے؟ فرائض ہے یہ. لہذا دنیا کی رغبت اور لالچ سے دور رکھے. دیکھیں کیسے محو کر دیا انسان نے، چاہے واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، سوشل میڈیا ہے، خبریں ہیں. اب اسی وائرس کو لے لیجیے آپ، دیکھیے زہد، کتاب الزہد میں بات آ رہی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. حدیث پڑھیں گے ابھی ہم انشاءاللہ، حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کی شرح ہے. ایک چھوٹا سے مقدمے کے طور پر لوگوں کے ذہنوں کو کیسے مشغول کر دیا گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک چال ہے دشمن کی. وائرس بے شک پھیل رہا ہے، احتیاط کرنا بے شک ضروری ہے. علماء کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، آج ہی میں نے وہ حامد بھائی نے بھیجا تھا، فضیلت الشیخ عبداللہ مطلق حفظہ اللہ، جو حیت کبار العلماء میں سے ہیں، ویڈیو کلپ ان کی میں نے دیکھی، انشاءاللہ ترجمہ بھی کروں گا اللہ نے چاہا تو. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ بلا وجہ گھروں سے باہر کیوں نکل رہے ہیں اور سبب کیوں بنتے ہیں اس وائرس کے پھیلاؤ کے لیے. تو وائرس پھیلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ وائرس آ چکا ہے دنیا میں، پھیل رہا ہے، اس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ شفایت بھی ہو رہے ہیں، سب حقیقتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کیا ہے تو اللہ عالم. لیکن بتا یہ مطلب کیا یہ وائرس ایک پوری پلاننگ کے ذریعے پھیلایا گیا ہے؟ کچھ ان کے ٹارگٹس ہیں جس کو وہ ریچ کرنا چاہتے ہیں دشمن، اللہ عالم. اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جب چیز سامنے آئے گی تبھی پتہ چلے گی. لیکن حقیقت تو ہے کہ وائرس پھیل چکا ہے. تو اب اس وائرس کا ڈر خوف ٹھیک ہے بھائی، ڈرو بچو، ضروری ہے بچنا ڈرنا، لیکن ڈر اس قدر کہ جو آخرت کے ڈر پر غالب آ گیا کہ آپ کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے. دعا دیکھیے شریعت نے اصول دیے ہیں، کوئی بھی بلا وبا دنیا میں اترتی ہے تو گناہوں کا اثر ہے، اور ختم ہوتی ہے تو توبہ استغفار سے. توبہ کی فکر کم ہے، ہاتھ دھونے کی فکر بہت ہے. گناہوں کو سے اپنے آپ کو دھلوانے کی فکر کم ہے. ہاتھ دھو اور اس سے زیادہ گناہوں کو دھلوا لو. صاف رہو، بچو، کیئر کرو اپنا اور اپنے گھر کا، بلا ضرورت مت نکلو. اس سے زیادہ کیئر کرو جہنم سے اپنے گھر والوں کو، خود کو بچانے کے لیے. اور اس کے لیے زہد اختیار کرنا پڑے گا. دنیا کی جو طمع اور لالچ ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی ایک اہم حدیث ہے، سند میں نے نہیں پڑھی، بھول گیا. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرج قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. یہ ہے حدیث کی سند. ابو الطاہر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو الطاہر احمد بن عمرو بن سرج، اور وہ ابن وہب سے، اور وہ ابو ہانی سے، اور وہ ابو عبد الرحمن الحبلی سے، اور وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں
یہ معاملہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص وسألہ رجل، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، کس سے؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فقال السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ یعنی ہم جو ہے مہاجرین، جو مکہ مکرمہ کے جو صحابہ تھے، ہجرت کر اسلامی ہجرت جنہوں نے کی اور مدینہ تشریف لے گئے، ان میں دو قسم کے لوگ تھے، مالدار اور غریب. تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، کیا ہم غریب مہاجروں میں سے نہیں ہیں؟ فقال له عبداللہ، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، الک امرأۃ تأوی الیہا، کہ آپ کی بیوی ہے جہاں آپ پناہ لیتے ہو، مطلب آرام کرتے ہو یا سکون حاصل کرتے ہو، بیوی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیوی تو ہے میرے پاس، تب شادی شدہ ہوں، بیوی ہے. قال نعم. قال الک مسکن تسکنہ، گھر ہے جس میں رہتے ہو؟ دوسرا سوال کیا. قال نعم، اس آدمی نے کہا کہ ہاں ہے. قال فانت من الاغنیاء، تب تو تم مالدار ہو، فقیر کہاں ہو؟ بیوی ہے اور گھر بھی ہے، اس کا مطلب تم مالدار ہو. قال فإن لی خادمہ، اس نے ایک بات یہ بھی کہی ہے، آپ نے دو سوالات کیے کہ بیوی ہے تو میں نے کہا ہے، گھر ہے تو میں نے کہا ہے، ایک بات بتاؤ، میرے پاس کام کرنے والا بھی ہے، خادم بھی ہے میرے پاس. یہ سن کر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے فانت من الملوک، تم بادشاہوں کے جیسے ہو، بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، کام کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد اس حدیث کو جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، شروع میں انہوں نے اپنی بات نقل کی کہ کیا ہوا، ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا. کہا قال ابو عبد الرحمن نے کہا وجاء ثلاثة نفر الى عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس بیٹھا تھا، 3 لوگ آئے اور آ کر ان لوگوں نے کہا اے ابو محمد، جو ان کی کنیت تھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، انا واللہ ما نقدر على شيء لا نفق ولا دابة ولا متاع، اے ابو محمد رضی اللہ عنہ، قسم اللہ کی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ سواری ہے، نہ ساز و سامان ہے، بڑے مسکین فقیر ہیں ہم، بڑے محتاج ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ نفقہ ہے، خرچ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، سامان نہیں، ہماری یہ مجبوری، ہماری یہ حالت ہے. تو ان سے سن کر حضرت ان تینوں کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور بتایا ما شیتم، کیا چاہیے تمہیں، اگر تم چاہو تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے تمہیں صدقہ دیں گے، اور اگر تم چاہو تو تمہارا معاملہ ہم خلیفہ تک پہنچائیں گے کہ یہ لوگ 3 مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند ہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. دوسری شکل وَإِن شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم چاہو تو اپنی اس حالت پر، اپنی سچویشن پر جو ضرورت مندی ہے آج صبر کر لو. یعنی 3 آپشنز ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رکھے، ان 3 لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی حالت کی، اپنی غربت اور اپنے فاقہ کی شکایت کی. کہا کہ نہ خرچ کے لیے کچھ ہے پیسہ، اور نہ سواری ہے انتظام، اور نہ سامان ہے. تو 3 چیزیں انہوں نے رکھی. نمبر 1، اگر چاہو تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ہمارے پاس کچھ مال آئے، کوئی چیزیں آئیں کھانے پینے کی، ہم تمہیں دے دیں گے، ایک چیز. یا آپ کے بارے میں ہم بادشاہ تک، سلطان یعنی امیر تک بات آپ کی پہنچائیں گے تاکہ بیت المال میں سے جو کچھ دے سکتے ہیں آپ کو دیا جائے. نمبر 3، صبر کرو. اس کے بعد ایک چیز بتائی انہیں، کیا بتائی؟ حدیث بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی موضوع ہے. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الى الجنت ب40 خریفا. کہا کہ جو فقیر مہاجر ہیں، صحابہ مہاجر مسکین فقیر، یہ مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے قیامت کے دن 40 سال پہلے.
مالدار مہاجرین کے جنت میں جانے سے قبل بیفور 40 سال یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے یہ حدیث سنی. اب تم دیکھو صبر کرتے ہو یا میں بات تمہاری خلیفہ تک پہنچاؤں یا جو ہمارے پاس آئے وہ ہم تم کو بلا کر دیں. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی رضی اللہ عنہم اجمعین تینوں نے فرمایا فَإِنَّا نَصْبِرْ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا، تب تو پھر ہم صبر کریں گے، ہم کچھ نہیں مانگیں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے. سبحان اللہ. غور کیجئے اس حدیث پر جس سے زہد کا فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑے پر اگر گزارا کر لے اور اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو لوگوں کے سامنے نہ رکھے، نہ مانگے، صبر کرے اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی قضا پر، اور گزارا کر لے زندگی میں، اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی کہ جنت میں پہلے فقراء جائیں گے مالداروں سے قبل. کیونکہ انسان دنیا میں دو قسم کے ہیں، بعض مالدار ہیں بعض غریب ہیں. تو جیسے کہ جملہ مشہور بھی ہے غریب جنت میں پہلے جاتا، وہ بات صحیح ہے. مالدار سے پہلے جنت میں جائے گا. اگر وہ جنت والوں کا عمل اگر اس نے کیا ہے، اگر وہ جنت والوں کا عمل اس نے کیا ہے تو وہ پہلے جائے گا. عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے. مالداروں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو حساب دینا پڑے گا. جیسے کہاں سے مال کمایا اس کا حساب پورا دینا پڑے گا، کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی پورا حساب دینا پڑے گا. مال کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، غریبوں پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی ہے، تو زکوٰۃ پھر وہ ایک الگ فریضہ ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اچھا، زکوٰۃ کے علاوہ مال بچا، ٹھیک ہے، مال الحمدللہ کافی تھا وافر مقدار میں، تو پھر وہ صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ تمام امور جو ہیں ان کا حساب ہوگا نا. تو اس کے لیے وقت ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے حساب ہوگا، ان کو حساب دینا ہوگا. پھر اب حساب سے کلیئر ہو جائیں گے، پھر جنت کے مستحق ہوں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جہاں تک غریب کا معاملہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے معاملہ، زکوٰۃ فرضی نہیں تھی اس پر، مال اس نے کمایا نہیں تھا زیادہ، نہ خرچ کا معاملہ آیا، تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ جلدی ہوگا اور وہ جنت میں جلدی جائیں گے. اس سلسلے میں کچھ اور بھی حدیثیں ہیں جو میں نے اس کی شرح میں آپ کی خدمت میں نوٹ کی ہیں، ذرا سنیے ان حدیثوں کو. تمام صحیح حدیثیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے، اسی کے تحت ایک اور ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں یہ لفظ آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ ترمذی، مسند احمد میں بھی، ابن حبان میں بھی موجود ہے. صحیح ابن حبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقراء المہاجرین يدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب500 سنہ، کہ فقیر مہاجرین رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ مالدار مہاجرین رضی اللہ عنہ اجمعین سے پہلے کتنے سال پہلے؟ 500 سنہ، 500 سال پہلے. یہاں اس روایت میں 500 سال کا ہے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اور وہ حدیث بھی مستدرک حاکم میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر ہی جو اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہاں اس حدیث کے بھی راوی ہیں. وہ بھی سن لیجیے حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنہ من امتی، اے عبداللہ کیا تمہیں پتا ہے پہلی جماعت جو میری امت کی جنت میں داخل ہوگی وہ کون ہوں گے؟ تو قلت، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ورسول عالم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، ان کو زیادہ معلوم ہے کہ امت کا پہلا طبقہ جنت میں جو جائے گا وہ کون ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء المہاجرین، فقیر مہاجر، مہاجر جو صحابہ ہیں ان میں جو غریب تھے، غریب مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے جنت میں داخل ہوں گے؟ اس کی وضاحت فرمائی اس حدیث میں، یاتون یوم القیامت الی باب الجنہ، قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس یہ غریب مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آئیں گے. ویستفتحون، اور دروازہ کھولنے کے لیے طلب کریں گے کہ دروازہ کھولو جنت میں ہمارے لیے. فیقول لهم الخزنہ، تو وہاں جنت کے داروغے ان سے پوچھیں گے او قد حوسبتم، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ کیا آپ لوگوں کا حساب ہو گیا؟ فیقولون،
وہ لوگ کہیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبْ، کس چیز کا ہم حساب دیں؟ وَإِنَّمَا كَانَتْ أَسْيَافُنَا عَلَىٰ أَوَاطِقِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّىٰ مُتْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہماری زندگی کیا تھی؟ تلوار ہمارے گردنوں پر تھی، اللہ کے راستے میں ہم لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ قال، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، فَيَقِيلُونَ فِيهِ 40 عَامًا قَبْلَ أَن يَدْخُلَهَا النَّاسُ، تو اس کے بعد جیسے جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، غریب مہاجر صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین 40 سال قیلولہ کریں گے قبل اس کے کہ دوسرے جنت میں داخل ہوں، مطلب دوسروں کے جنت میں داخل ہونے سے دوسروں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ لوگ کتنے 40 سال قیلولہ کریں گے۔ قیلولہ نیند اور آرام کو کہتے ہیں۔ قیلولہ کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر سو جانا، جو صحابہ کے دور میں تھا۔ آج کل جو ہے چونکہ ظہر سے پہلے مصروفیات ہوتی ہیں تو ظہر کے بعد بھی اگر ہو جائے تو اس کو قیلولہ کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے حالات کے اعتبار سے۔ قیلولہ اور آیا نا قیلولہ کرو، شیاطین قیلولہ نہیں کرتے ہیں، تو قیلولہ اس کو کہتے ہیں۔ میرے خیال سے سنا ہوگا آپ نے یہ نام، جو ہلکی سی نیند یا مختصر نیند کچھ منٹ کی، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ میکسیمم ہوتا ہے برا، تو اس کو کہتے ہیں۔ 2 گھنٹے سونے کو قیلولہ نہیں کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں، یہ صحیح روایت، غور کیجئے، اس حدیث میں معلوم ہوا کہ غریب جو مہاجر صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ مالداروں سے، یعنی غریب مالداروں سے پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حساب کا معاملہ۔ اور اس حدیث میں جو یہ بتایا گیا، جو داروغے پوچھیں گے کہ تمہارا حساب ہو گیا، مطلب وہی مال کا حساب مراد ہے یہاں پر، ورنہ اعمال کا حساب تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ، لیکن مال کا حساب جو حدیثوں میں آیا قیامت کے دن جو ہے مال کا حساب ہوگا نا، کہ آدمی نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو غریب تھے تو مال تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، اور نہ زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل تھے ان کے ساتھ، تو اسی صورت میں وہی کہیں گے کہ کیا کس چیز کا حساب؟ ہم تو تلواریں تھیں ہمارے پاس، اللہ کے راستے میں ہم نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ کہیں گے تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور جو موضوع سے متعلق بات ہے اس حدیث میں وہ یہ کہ لوگوں سے پہلے 40 سال پہلے لوگوں کے داخل ہونے کے یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت ملتی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمت على باب الجنہ فكان عامة من دخلها المساکین واصحاب الجد محبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری کے بھی الفاظ دیکھ لیجئے، آپ سن لیجئے جو حدیث کی تشریح میں ہے آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ عام طور پر جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں پہلے وہ مسکین لوگ ہیں، اور جو مالدار لوگ ہیں ان کو روکا گیا ہے حساب لینے کے لیے، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں 3 قسم کے لوگوں کی خبر اللہ کے رسول نے دی ہے۔ نمبر 1 مسکین لوگ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کیوں؟ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جہاں تک مالدار کا ہے ان کو روکا جائے گا، محبوسون، کیوں؟ حساب کتاب کلیئر ہونے کے لیے، وہی مال کا پورا حساب کلیئر ہونے کے لیے۔ اور تیسری قسم اصحاب نار ہیں، یعنی جہنمی، یعنی کافر اور مشرک لوگ۔ تو ظاہر بات ہے چونکہ ان کی زندگی ایمان سے عمل صالح سے خالی تھی، تو وہ خالدین فیہا جو آپ قرآن میں پڑھتی ہیں وہی لوگ ہیں، تو ان کے لیے آرڈر ہوگا کہ ان کو پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے، تو ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ اور اس جیسی تمام جو روایتیں آئی ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مالداروں کے بنسبت غریبوں کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا، مالداروں کی بنسبت غریبوں کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا۔ اور جو مالدار ہوں گے مسلمانوں میں سے تو ان کا حساب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے بھی جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور روایتوں میں جو آیا یہاں، ایک روایت میں ہے کہ 40 سال، جیسے 2 حدیثیں میں نے پڑھی، اور ایک روایت میں 500 سال۔ تو اس کے بارے میں کیسے تطبیق ہوگی؟ کیا 40 سال پہلے غریب جو ہے مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، یا 500 سال پہلے جائیں گے، جیسے کہ دوسری حدیث میں 500 سال ہے؟
تو اس بھی تطبیق علماء نے اس طریقے سے کی ہے، اہل علم شراح حدیث نے بیان فرمائی ہے کہ ان کی حالت الگ الگ ہوگی، ان کے حالت الگ ہوگی، یعنی بعض غریب جو ہے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور بعض غریب 500 سال پہلے، ان کی اپنی حالتوں کے اعتبار سے، جیسا کہ علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان کے اپنی قوت ایمانی اور دین میں تقدم کی بنیاد پر اور بھی یہ حالت ہوگی ان کی، یعنی غریب بھی دو قسم کے ہوں گے، بعض لوگوں کا ایمان بعض لوگوں کے ایمان سے زیادہ قوی ہوگا اور بعض لوگوں کا عمل بعض لوگوں کے عمل سے زیادہ ہوگا، تو اس حساب سے وہ جو ہے فرق ہوگا 40 سال یا 500 سال کا فرق، 40 سال یا 500 سال کا فرق ہوگا۔ تو جن کا حساب ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ان کے ایمان قوی ہوگا، عمل زیادہ ہوگا غریبوں کا، وہ لوگ پہلی دفعے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا طبقہ غریبوں کا، پھر آخر میں جو ہے وہ جائیں گے کون؟ مالدار لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ تطبیق علماء کرام نے کی ہے۔ بہرحال جنت میں تو ضرور جائیں گے، لیکن یہاں اس حدیث میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مال کی ہوس انسان کو نہیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا مال انسان کو کمانا چاہیے، کیونکہ جتنا مال ہم اور آپ کمائیں گے، جیسے ہوتی ہے نا لالچ کہ خوب کروڑ پتی ملینئر ہم بن جائیں، بھائی ملینئر بننے کی خواہش کیجیے آپ، اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو ملینئر بنیں گے تو ملائن ملین کا حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ کروڑ پتی بننے کی خواہش ہے تو کروڑ پتی آپ تو بن گئے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو وہ جو کروڑ ہے نا اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ لکھ پتی ہے تو 1,00,000 جو پیسہ ہے وہ 1,00,000 کہاں سے آیا اور کہاں پر خرچ کیا، اس کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ رہا، یہ تمام بھی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو جب یہ حدیث ان تینوں صحابہ نے سنی جو اپنی حالت لے کر رضی اللہ عنہ غریب صحابہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، خرچ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو دیکھو ہماری حالت پر غور کرو اور کچھ مدد کرو ہماری۔ تو انہوں نے جب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب سنی ان کی بات، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دیں گے جو کچھ آئے گا ہمارے پاس، یا تمہارا معاملہ جو ہے اوپر تک پہنچائیں گے، مطلب بادشاہ تک یا خلیفہ تک، یا تم چاہو تو صبر کر لو۔ اس کے بعد صبر پر بتایا کہ اگر تم اپنے اس فاقہ پر، اس غربت پر، ٹھیک ہے، صبر کر لو، اگر زندگی گزر سکتی ہے تو گزار لو نا، تو قیامت کے دن اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ جنت میں پہلے جاؤ گے مالداروں سے، 40 سال پہلے جو باپ کی حدیث ہے۔ تو جب انہوں نے یہ چیز سنی کہا کہہ رہے بھائی اس صبر کا اتنا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو کیوں نہ صبر کرے، کہا انا نصبر لا نسأل شیئا، تب تو ہم صبر کریں گے، ہم جو ہے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے سلف ہیں، ان کا جذبہ تھا ہر وہ چیز جس سے قیامت کے دن فائدہ زیادہ ہوگا اس کو اپناتے تھے۔ غور کیجئے، وہ چاہے تو پوچھ بھی سکتے تھے، کہا نہیں ہمیں پہلا آپشن چاہیے، آپ جو ہے جب جیسے پیسے آئیں گے یا جیسے مال آئے گا، صدقہ خیرات آئیں گے، آپ ہم کو دے دیجئے، ہم تینوں کو، یا دوسرا آپشن وہ اپنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے صبر والا آپشن اپنایا۔ کیوں؟ اس میں بڑا فائدہ انہوں نے دیکھا، اخروی فائدہ، یہ ہے زہد۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، انہوں نے آخرت، یہ ہے زہد۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد آ رہی ہے، وہ عورت جس کو مرگی کی بیماری تھی، مرگی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ بیماری ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے، یا تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو اور اس کے بدلے فلک الجنہ، تم کو جنت ملے۔ اللہ اکبر! اس خاتون نے، اس جذبے والی ایمان والی خاتون عورت نے جب یہ چیز سنی کہ اس مصیبت پر صبر کرنے سے جنت ملے گی، تو فرمایا اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، بس آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے فیٹس آئیں تو میرے کپڑے نہ کھولیں، ستر پوشی ہو باقی رہے۔ اللہ اکبر! کیا عفت والی، کیا پاک دامن، کیا نیک خاتون تھی، ایک طرف جنت کی خواہش ہے اور دوسری طرف اپنی عزت کی فکر بھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں وہ لوگ جو زاہد گزرے ہیں دنیا میں، جنہوں نے زہد اختیار کیا ہے۔ میری اور آپ کی حالت، آج ہماری حالت دنیا کو لے کر کیا ہے، آخرت کو لے کر کیا ہے، ہم بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں دنیا کی اتنی فکر کریں جتنا کرنا چاہیے،
دنیا اتنی کمائیں جتنی کمانی چاہیے، زیادہ فکر آخرت کی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں نے دوسری حدیث پڑھی تھی، ایک نیا باب ہم نے شروع کیا، اور وہ ہے باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین۔ معلوم ہونا چاہیے صحیح مسلم کی احادیث جو ہیں، ان احادیث کے جو تبویب کی ہے، یعنی باب باندھا ہے، چیپٹر باندھا ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب لا تدخلوا، جیسے ابھی یہ باب ہے کہ ان مقامات پر مت جانا جن مقامات پر لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور جانا اگر پڑے وہاں سے تو روتے ہوئے گزر جانا، یعنی جہاں عذاب نازل ہو اللہ کا، جس بستی پر، جس قوم پر، وہاں مت جاؤ، اگر جانا ہی پڑے، راستے سے گزرنا ہی پڑے تو روتے ہوئے چلے جانا۔ تو یہ باب باندھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیوں؟ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ آگے جو حدیث ہے، جو میں نے پڑھی حدیث آپ کے سامنے، جو دوسری اور آخری حدیث ہے اس درس کی، وہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے، قال حدثنا یحییٰ بن ایوب وقتیبہ بن سعید وعلی بن حجر، تین شیوخ سے، تین اساتذہ۔ دیکھیں ایک حدیث کو تین استادوں سے روایت کر رہے ہیں، تین استادوں سے انہوں نے ایک حدیث کو سنا ہے، اس کا مطلب حدیثیں استادوں سے سنتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، بعد والوں تک پہنچاتے تھے۔ آج میں اور آپ کس سے سن رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قال حدثنا یحییٰ بن ایوب، ہم سے یہ حدیث بیان کی یحییٰ ایوب نے، یحییٰ ابن ایوب ان کے استاد ہیں، اور قتیبہ بن سعید ان کے استاد ہیں، علی بن حجر ان کے استاد ہیں رحمہم اللہ، یہ تینوں ان کے اساتذہ ہیں۔ پھر ان کے استاد اسماعیل ہیں، پھر ان کے استاد ابن ایوب ہیں، اور ان کے استاد ہیں اسماعیل بن جعفر، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، تابعی، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ بن عمر جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ سب استاد شاگرد کا مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ شاگرد استاد، شاگرد استاد، شاگرد استاد۔ آپ کے کون استاد ہیں بھائی؟ ہمارے کون استاد ہیں؟ جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ کیا کہاں سے اس نے دین سیکھا ہے؟ پھر یہ ایک نقطہ ہے، سمجھ جائیے بات کو آپ۔ آج کتنے لوگ آپ کو یوٹیوب پر یا چینلوں پر یا قلم اٹھا کر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو دین بولتے ہیں، دین لکھتے ہیں، ان کے استاد کون ہیں؟ ان کے تو اساتذہ کے یہ نام ہمیں ملتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں بھائی کون ہے آپ کے استاد؟ تو اگر میں آپ کو اپنے اساتذہ کے نام بتاؤں تب تو میں طالب علم قرار پاؤں گا۔ اگر میرے استاد ہی نہیں ہے تو پھر میں نے یہ دین کو کہاں سے سیکھا ہے؟ اور اگر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے تو آپ نے دین کو کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جو اچھا بولتا ہے ان کو اچھا نظر آتا ہے، اس کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا محدث، فقیہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس سے حدیث سمجھنے کی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے خود نہیں سمجھا ہے حدیث کو، وہ کیا سمجھائے گا آپ کو حدیث؟ اس کے کچھ استاد ہی نہیں بھائی۔ جس کا استاد نہ ہو، جیسا کہ کہتے تھے علماء، جس کی کتاب اس کا استاد ہو بہت غلطیاں کرے گا۔ کتاب کو سمجھانے والا کوئی استاد ہونا چاہیے نا بھائی۔ آپ بولتے ہیں بھائی فلاں میرا بچہ ڈاکٹر ہے، بھائی آپ کے بچے نے ڈاکٹری کی ہے تو ان کے استاد کون ہے؟ ارے فلاں یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں فلاں پروفیسروں نے اس کو میڈیکل پڑھایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا بچہ انجینئر ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا بچہ انجینئر ہے تو کون استاد ہے بھائی؟ فلاں یونیورسٹیوں میں اس نے پڑھا ہے، فلاں استاد ہے اس کے۔ اچھا ٹھیک، سمجھ میں ایکسپٹ کرتا ہے معاشرہ اس کو ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر۔ ہمارا حال دین کے معاملے میں بڑا عجیب ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ہم جو ہے ہر بولنے والے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کوئی بھی جس کی فین فالوئنگ زیادہ ہو، فالوور زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، سننے والے زیادہ ہیں، یا واٹس ایپ پر مشہور ہے، فیس بک پر مشہور ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہو گیا، حالانکہ اس کے کوئی استاد ہی نہیں۔ لہٰذا یہ استاد کا بڑا اہم معاملہ ہے۔ دیکھیے سب استاد کا مسئلہ ہے۔ حدثنا قال خبرنا قال حدثنا، سلسلہ ہے ذہبی الحمدللہ، کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہاں کے استاد کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر والوں سے کہا، لا تدخلوا علی ہؤلاء القوم المعذبین، یہ جو قوم جس پر اللہ کا عذاب ہوا ہے ان پر مت داخل ہونا مگر یہ کہ روتے ہوئے۔ اگر تم نہیں روتے ہو تو پھر مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی وہ چیز لاحق ہو، یعنی وہ عذاب تم پر بھی آ جائے جو ان پر آیا ہے۔ تو یہ ایک باب امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باندھا ہے، اور باب کے تحت یہ حدیث لائی ہے کہ ایسے مقامات، ٹھیک ہے، دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، جیسے قوم سمود، اس میں قوم سمود کا ذکر ہے، اصحاب الحجر جو ہے وہ قوم سمود ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا نا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، بہت سارے لوگوں پر جو ہے عذاب آیا۔
تو وہ جو جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی شرک کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ جو عذاب والی بستیاں ہیں ان بستیوں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ باب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بستی جہاں پر اللہ کا عذاب آیا وہاں مت جاؤ، لیکن اگر وہاں جانا پڑے، تمہیں ضرورت پیش آ جائے، یعنی گزرنا ہو اگر، تو تم وہاں سے روتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے گزر جانا، ورنہ تمہیں بھی وہ چیز لاحق ہوگی جو انہیں ہوئی تھی، یعنی اللہ کا عذاب۔ کیوں؟ اگر تم وہ عبرت کی جگہ ہے، دیکھیے جس بستی پر اللہ کا عذاب آیا وہ عبرت کا مقام ہے، تو وہ عبرت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو عبرت اگر انسان حاصل نہ کرے تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار وہ ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ڈراتے ہیں ایک ایسی قوم جو اصحاب ہجر ہیں، جو قوم سمود، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے، جو قوم سمود اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، تو ان کے بستی میں داخل ہونے سے منع کر رہے ہیں، مت داخل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ ایک بستی ایسی ہے، بعض روایتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، پڑھیں گے اگلا درس میں ہم، کہ پانی استعمال کرنا وغیرہ، اس سلسلے میں بھی علماء کے اقوال ہے، جس کی پوری وضاحت آئندہ درس میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو وہاں داخل ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے داخل ہونے کی تو روتے ہوئے جانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر روتے ہوئے جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اور جانا منع کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں عذاب آیا تھا، وہ بستی اس لائق نہیں ہے کہ تم جا کر وہاں رہو۔ اسی سے علماء نے عقد کیا کہ ایسے مقامات پر جا کر زندگی گزارنا یا رہنا یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ہے اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور اگر گزرنا ہی ہو وہاں سے تو ایسی صورت میں انسان روتے ہوئے، یعنی اپنے گناہوں پر اور اللہ کے عذاب کی فکر میں ڈر کر، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر سے روتے ہوئے وہاں سے گزر جائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر نہیں روئیں گے اور خوش و خضوع نہیں ہوگا تو، اور عبرت نہیں لیں گے اس بستی سے، تو ایسی صورت میں وہی حال ہو جائے گا جو ان غافلوں کا ہوا۔ کیونکہ آدمی عبرت کب نہیں لیتا ہے؟ جب آدمی کب اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہے؟ جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اور غفلت جو ہے اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کے عذابوں سے، غفلت یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس چیز سے انسان تباہ ہو سکتا ہے، انسان برباد ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے روکا گیا ہے۔ سلسلہ ہے اس کے اور بھی حدیثیں ہیں، بعض روایتوں میں جو ہے مدائن صالح کا لفظ ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ تو مقصد یہاں پر یہ باب جو باندھا ہے، اور حدیث ایک ہم نے پڑھی ہے، اور ایک دو روایتیں موجود ہیں، تو ان کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بتائیں گے کہ کیا انسان ایسی وزٹ کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے بھی جا سکتا ہے ایسے مقامات پر جہاں پر جن مقامات پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یا بالکل ہی جانا منع ہے؟ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے یہاں پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حدیثوں کو سمجھیں اور حدیثوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مال کی ہوس، مال کی محبت جو انسان کو تباہ کرتی ہے، اس ایسی محبت سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہمیں تباہ کر دے۔ مال کی محبت تو ہوتی ہے طبعی طور پر، لیکن ایسی محبت جو ہمیں تباہ کر دے اور آخرت سے بے رغبت کر دے، جنت سے دور کر دے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا اتنی کمانے کی حلال راستوں سے جتنی ضرورت ہے ہم کو توفیق دے، اور ہماری مدد کر آخرت کی تیاری میں اور آخرت کے لیے عمل کرنے میں۔ اللہ تو ہم سب کی مدد فرما، اور ایک زاہدانہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، جیسے ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین صبر کرتے تھے دنیاوی مشاکل، دنیاوی پریشانیوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صابرین میں سے بنا دے، زاہدین میں سے بنا دے، متقین میں سے بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 45 منٹ ہو چکے ہیں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ درس حدیث وغیرہ جو ہے 45 منٹ کا ہو، اسی لیے ہم نے روک دیا ہے اچانک اس کو، جو یہ قوموں پر بستی پر عذاب آیا وہاں جانے والا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی مزید وضاحت ہوگی، یا مکمل وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دو روایتوں کو پڑھتے ہوئے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔